ایک مسلمان اور مومن کو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز، یہی بدلا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا۔ دیکھو تمباکو جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے الگ الگ بیانات ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ اصل میں تمباکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی دریافت نہیں ہوئی تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 900 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 900 ایئرز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 900 سال کے بعد تمباکو دریافت ہوا ہے، یعنی اس کا وجود ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو جب شروع میں تمباکو دریافت ہوا، اس کی پتیاں آئیں، تو لوگوں کو اس کی ماہیت، اس کی کیفیت اور اس کی اصلیت نہیں معلوم تھی کہ یہ کتنا زیادہ ڈینجرس ہے یا کتنا فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اسی لیے شروع میں آپ دیکھیں گے علماء کرام کے بیانات مختلف نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مکروہ ہے، ہاں، اور بعد میں علماء حق جو کہہ رہے ہیں وہ حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، سچ کیا ہے؟ سچ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ سننا چاہیں گے تو میرے بھائیو سن لو۔ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں، 3 اسباب کی وجہ سے یہ تمام چیزیں حرام اور ناجائز ہیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی چیزیں خبیث ہیں، گندی ہیں، پلید ہیں، یہ طیب اور پاکیزہ نہیں ہے۔ اور دلیل میں اگر آپ کو دینا چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ صبح سویرے بہت سارے لوگ گھروں میں اٹھتے ہیں نا، اس کے بعد واش روم جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ ارے ذرا کھینی لے کر آؤ نا، مل کر کھا لیتا ہوں پھر واش روم جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے میرا سگریٹ تو دے دو، سگریٹ جا کر واش روم میں بیٹھ کر جلاتے اور پیتے ہیں۔ اچھا، انہی بھائیوں سے ذرا کہو کہ ارے مٹن پلاؤ بنا ہوا ہے، ذرا یہ پلیٹ لیتے ہوئے جاؤ نا واش روم، بیٹھ کے کھاؤ، اچھے سے مزے لے لو، تو ذرا بتاؤ کریں گے وہ؟ پتا چلا تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، یہ حضرت انسان اس کو واش روم میں بیٹھ کر کھاتے اور پیتے پسند ہیں، اس لیے کہ واش روم گندی جگہ ہے، ان گندی جگہوں میں گندی ہی چیز وہ سروائیو کر سکتا ہے، وہ اپنی بریانی اور پلاؤ وہاں نہیں کھاتا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 پڑھیے، آیت نمبر 157 157، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ یہ نبی پاک چیزیں، طیب چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، یعنی مومنوں کے لیے، اور یہ نبی ان مومنوں کے لیے خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تمباکو اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں کیا ہیں؟ بولو حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نمبر 1 خبیث ہے۔ کیا ہے یہ؟ خبیث ہے، اور آپ کی اپنی عملی زندگی، آپ کی پریکٹیکل لائف بتا رہی ہے کہ گندی جگہوں میں آپ ان چیزوں کو کھاتے اور پیتے ہو۔ نمبر 2، ان پلید، گندی اور خبیث چیزوں کو خریدنے کے لیے پیسے لگاتے ہو، بولو لگاتے ہو کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میں ادھر ادھر کا نہیں، میں تو امپورٹڈ سگریٹ پیتا ہوں، وہ بھی 1 پیکٹ نہیں، 2-4 پیکٹ تو ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امپورٹڈ پیتا ہوں میں۔ بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میرے جوانوں، اللہ کے لیے اس میں اپنے پیسے ضائع مت کرو، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا۔ اور دیکھو، اسراف اور فضول خرچی 2 چیزیں ہیں۔ اسراف کہتے ہیں کوئی چیز حلال ہو اس میں آدمی فضول خرچی کرے، اور ایک چیز ہے حرام، اس میں انسان فضول خرچی کرے، اس کا نام تبذیر ہے۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ پڑھیے سورہ اسراء سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ یہ لوگوں دیکھو، ان حرام چیزوں میں فضول خرچی نہ کرو،
ایک تو چیز حرام ہے، دوسرے خوب خرید رہے ہو، پیسے بہا رہے ہو۔ سن لو، اگر ان حرام چیزوں میں یہ پیسے لگاتے ہو تو تم شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اور مجھے بتاؤ اے شیرشاہ وادی جمعیت اہل حدیث کے ممبروں، اے میرے نوجوانوں، اے سورج ان کے رہنے والوں، میرے جوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا بھائی بننا پسند ہے ہمیں اور آپ کو؟ بولو نہیں نا۔ اللہ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان حرام چیزوں میں پیسے خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اللہ کا کھلا ہوا ناشکرا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس سے دشمنی کرنی ہے، لیکن آج ہم اپنے عمل سے اس کے دوست بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ حرام چیزوں میں حرام اور در حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، آخری چیز، یہ تمباکو سے بنی ہوئی چیزیں ہمیں کیوں نہیں استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسے کھانے اور پینے سے بڑی بڑی بیماریاں، پھیپھڑے کا کینسر، گٹکا کھانے سے ماؤتھ کینسر، منہ کا کینسر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اور ہم اس چھوٹی سی زندگی میں کتنے کیسز دیکھ چکے ہیں اپنے جوانوں کے، اور ایک وقت مجھے یاد ہے کہ یو پی کے ہاسپٹلز کے ذمہ داروں نے باقاعدہ لیٹر لکھا تھا حکومت کو کہ اس گٹکے کو بند کرو، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم اس کینسر کا شکار ہو گئی ہے۔ آج ہم ان کے منہ کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے پریشان ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اے حکومت کے کارندوں، ذرا اس کو بین کر دو، تو حکومت نے بین کیا۔ یہ اور بات ہے، پیچھے ڈور سے انہیں مل رہا تھا، لیکن میرے بھائیوں ہم سب اس کے عینی گواہ ہیں کہ گٹکا کھانے سے ہمارے منہ میں کینسر ہوتا ہے، یہ سگریٹ اور بیڑی پینے سے ہمارے پھیپھڑا ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، گویا ہم قسطوں میں خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ آپ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے کو ہلاک بولو نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو نہ مارو۔ لیکن تم اگر سگریٹ پیتے ہو، بیڑی پیتے ہو، گٹکے خرید کر کھاتے ہو، تو اللہ کی قسم قسطوں میں، انسٹالمنٹس میں تم خودکشی کی طرف جا رہے ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، سگریٹ بنانے والی کمپنی کہتی ہے، وہ اس کے اوپر لکھتی ہے، کیا لکھتی ہے میرے بھائیوں؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، تاجر اور بزنس مین ہے، اور بزنس مین کی وہ فیکٹری اور کارخانے ہیں، وہ اپنے اس امپورٹڈ پیکٹس پہ کیا لکھا رہتا ہے؟ اسموکنگ از ڈینجرس فار ہیلتھ، کازز لنگ کینسر، ہارٹ ڈیزیزز۔ یہ جو اسموکنگ ہے نا، بیڑی اور سگریٹ نوشی، اس سے پھیپھڑے کا کینسر ہوتا ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، صحت کے لیے بہت نقصان دہ۔ انڈین کمپنی لکھتی ہے اسموکنگ کلز، سگریٹ بیڑی پینے سے انسان مرتا ہے، بس اتنا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی گواہی اپنی طرف ہے، لیکن کمپنیوں کی بھی گواہی موجود ہے کہ تمام چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو واقعہ سناتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نوجوانوں کو ممبئی کے دیکھا ہے اسی ماؤتھ کینسر میں، اسی پھیپھڑے کے کینسر میں، جب کبھی تیمارداری کا موقع ملا۔ اللہ اکبر، کاش اس سے پہلے وہ اپنی اصلاح کر چکے ہوتے۔ تو میرے جوانوں، میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کروں گا اور یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ میرے جوانوں، تم اپنے ان کاموں میں آگے بڑھو، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے، جو اللہ دے اس پر راضی رہو۔ اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ دے اس پر قناعت پسندی اختیار کرو۔ اگر اللہ نے آج تمہیں بائک دے دیا ہے، کہو اللہ تیرا شکر ہے، یہ مت کہو کہ دوسرے کو 4 ویلر مل گئی، مجھے بائک ہی کیوں ملی۔ اگر ایسا کرو گے ناشکری ہے، اللہ وہ بھی چھین لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی شکر گزاری کرو، اور اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین راستہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا ذکر کیا ہے جانتے ہیں؟ نماز پڑھنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اے میرے بندے نماز پڑھ مجھے یاد کرنے کے لیے۔ یہی اللہ کا ذکر ہمیں اطمینان دلاتا ہے، ہمیں خوشحالی دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو کیا ملتا ہے؟
اطمینان ملتا ہے۔ تو نوجوانوں مسجدوں سے جڑ جاؤ اور نماز سے محبت پیدا کر لو دلوں میں، 5 وقتہ نمازی بن جاؤ، کل قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے انشاءاللہ جگہ ملے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نوجوانوں کی بڑی ٹیم جو آج یہاں بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے اور خود اس کے سامعین میں سے ہیں وہ لوگ، اے اللہ تو ان کی تجارت اور بزنس میں ترقی عطا فرما، اے اللہ انہیں خوشحال زندگی نصیب فرما، اے اللہ ان کے سامنے جو مشکلات مصیبتیں پریشانیاں ہیں اے اللہ تو انہیں نجات عطا فرما دے، اور اے اللہ اگر یہ کسی طرح شرک میں بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اے اللہ توحید کی چمکتی دمکتی راہ تو انہیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور اس کے منتظمین ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اور اے اللہ انہیں اسی طرح امت کا جماعت کا جمعیت کا یہ کارواں اسی طرح لے کر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ سب کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔